ایک مرتبہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں موجود ہے، تشریف فرما ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے پیارے لگ رہے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، ایسے لگ رہے ہیں جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے، محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے بڑے حسین لگ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ یہ میرا ہاتھ کس کے ہاتھ کے جیسا ہے؟ لوگوں بڑا عجیب سا سوال تھا، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ میرے جانثارو یہ میرا ہاتھ کس کے ہاتھ کے جیسا ہے؟ لوگوں سارے صحابہ خاموش ہو گئے، سب کے سب دنگ رہ گئے۔ لوگوں میں ہوتا یا آپ ہوتے یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہوتا تو وہ یہی کہتا حضور آپ کا ہاتھ کس کے ہاتھ کے جیسا ہو سکتا ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باری باری سب سے سوال کیا۔ حضور نے آخر میں جناب مولا علی سے سوال کیا، اے علی تم بتاؤ یہ میرا ہاتھ کس کے ہاتھ کے جیسا ہے؟ یہ کون علی ہے؟ یہ وہ علی ہے جنہوں نے محمد کے دروازے سے پڑھ کر اعلان کیا، سلونی اما شئتم، او لوگوں میں محمد کے مدرسے کا پڑھا ہوا تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، تم جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ مجھے یہاں بات سے ایک بات یاد آ گئی کہ جناب مولا علی کے مبارک زمانے کے اندر کچھ یہودی آتے ہیں اور آ کر کہنے لگتے ہیں، اے علی ہم نے سنا ہے تو بہت علم والا ہے، تیرے پاس بہت علم ہے، تو بہت علم کا مالک ہے، اگر یہ سچ ہے تو ہم تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ جناب مولا علی نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھ سے جو سوال پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ سوال کرنے والے نے کہا، اے علی اگر تم نے ہمارے سوال کا جواب صحیح دیا تو ہم تیرے ہو جائیں گے، اور اگر تو نے ہمارے سوال کا جواب صحیح نہیں دیا تو تو ہمارا ہو جائے گا۔ جناب مولا علی نے کہا ٹھیک ہے، میں اس استاد کا پڑھا ہوا ہوں جس کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، سنقرئک فلا تنسا، اے پیارے حبیب میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا تو کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ لوگوں میں نہ بھولنے والے استاد سے پڑھا ہوا ہوں، تم جو سوال پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے علی بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں؟ وہ دو کیا ہے جن کے ساتھ تیسرا کوئی نہیں؟ وہ تین کیا ہے جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں؟ وہ چار کیا ہے جن کے ساتھ پانچواں کوئی نہیں؟ وہ پانچ کیا ہے جن کے ساتھ چھٹا کوئی نہیں؟ وہ چھ کیا ہے جن کے ساتھ ساتواں کوئی نہیں؟ وہ سات کیا ہے جن کے ساتھ آٹھواں کوئی نہیں؟ وہ آٹھ کیا ہے جن کے ساتھ نواں کوئی نہیں؟ وہ نو کیا ہے جن کے ساتھ دسواں کوئی نہیں؟ وہ 10 کیا ہے جن کے ساتھ 11واں کوئی نہیں؟ وہ 11 کیا ہے جن کے ساتھ 12واں کوئی نہیں؟ وہ 12 کیا ہے جن کے ساتھ 13واں کوئی نہیں؟ اور وہ کون سے دشمن ہیں جو آپس میں ہمیشہ جھگڑا کر کے رہتے ہیں؟ ان میں کبھی صلح نہیں ہو سکتی، ان میں کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ کون سا مرد ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے؟ وہ کون سی عورت ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی ہے؟ اور وہ کون سا مرد ہے جو بغیر باپ کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے؟ اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ جب اتنے سوال جناب مولا علی سے کیے گئے تو جناب مولا علی سوالوں کا جواب دینے سے پہلے مسکرانے لگے۔ میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا، او لوگوں اگر تم کچھ اور سوال پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، علی تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا۔ سوال کرنے والے نے کہا، اے علی اگر ہم اتنے سوال کسی اور سے کریں تو اسے تو گنتی بھی یاد نہیں رہتی، اسے تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے سوال مجھ سے پوچھے گئے ہیں، کن کن سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اے علی ہم نے آپ سے اتنے سوال کیے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ اگر کچھ اور پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو۔ میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا میں اس استاد کا پڑھا ہوا ہوں جس کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، سنقرئک فلا تنسا، اے پیارے حبیب
میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا تو کبھی بھولنے والا نہیں ہے، لوگوں میں نہ بھولنے والے استاد سے پڑھا ہوا ہوں۔ سن لو میں تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں، وہ ایک جس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں، وہ میرا اللہ ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی، وہ میرا اللہ ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں، اور وہ دو دن کے ساتھ تیسرا کوئی نہیں، وہ 2 دن اور رات ہے جن میں میرے اللہ نے دنیا کا نظام چلایا ہوا ہے، وہ 2 ہیں ان کے ساتھ تیسرا کوئی نہیں، اور وہ 3 جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں، وہ 3 لوح و قلم کرسی ہیں جنہیں میرے اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور سے پیدا فرمایا، ان کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں، اور وہ 4 جن کے ساتھ 5واں کوئی نہیں، وہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، ان کی برابری کی دنیا میں کوئی اور دوسری کتاب موجود نہیں، یہ 4 ہیں، ان کے ساتھ 5واں کوئی نہیں، اور وہ 5 جن کے ساتھ چھٹا کوئی نہیں، وہ 5 نمازیں ہیں جنہیں میرے اللہ نے اپنے حبیب کی امت پر فرض کیا ہے، وہ 5 ہیں، ان کے ساتھ چھٹا کوئی نہیں، اور وہ 6 جن کے ساتھ 7واں کوئی نہیں، وہ 6 دن ہیں جن میں میرے اللہ نے 7 زمین و آسمانوں کو بنایا ہے، ان کے ساتھ 7واں کوئی نہیں، اور وہ 7 جن کے ساتھ 8واں کوئی نہیں، وہ 7 آسمان ہیں، خلق 7 سماوات طباقا، وہ 7 آسمان ہیں جنہیں میرے اللہ نے بنایا ہے، ان کے ساتھ 8واں کوئی نہیں، اور وہ 8 جن کے ساتھ 9واں کوئی نہیں، وہ 8 فرشتے ہیں جو میرے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، ان کے ساتھ 9واں کوئی نہیں، اور وہ 9 جن کے ساتھ 10واں کوئی نہیں، وہ 9 حضرت صالح علیہ السلام کی امت کے وہ فسادی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی اونٹنی کو قتل کیا، ان کے ساتھ 10واں کوئی نہیں، اور وہ 10 جن کے ساتھ 11واں کوئی نہیں، وہ 10 کامل روزے ہیں جن کا حکم سورہ بقرہ کے اندر رب کریم نے ارشاد فرمایا، تلک عشرۃ کاملہ، وہ 10 ہیں، ان کے ساتھ 11واں کوئی نہیں، اور وہ 11 جن کے ساتھ 12واں کوئی نہیں، وہ 11 تارے چمکے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خواب میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں انی رأیت 11 کوکبا، ابو میں نے دیکھا وہ 11 تارے چمکے ہیں، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ 12واں کوئی نہیں، اور وہ 12 جن کے ساتھ 13واں کوئی نہیں، وہ 12 سال کے 12 مہینے ہیں جنہیں میرے اللہ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے دنوں اور مہینوں کا حساب لگانے کے لیے بنایا ہے، وہ 12 ہیں، ان کے ساتھ 13واں کوئی نہیں، اور وہ 2 دشمن جن کی آپس میں کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، ان میں آپس میں کبھی صلح نہیں ہو سکتی، وہ زندگی اور موت ہیں جن میں کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، اور وہ مرد جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ عورت جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی ہے وہ حضرت بی بی حوا ہے، اور وہ مرد جو بغیر باپ کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ارے کیا میں تمہیں گنتیاں کر کے بتاتا رہوں کہ کون سے جانور انڈے دیں گے، کون سے بچے دیں گے؟ ارے جاؤ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، حساب لگاتے رہنا، جس کے کان اندر ہوں گے وہ انڈے دے گا، جس کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دے گا۔ بڑے بڑے انگریزوں نے ریسرچ کیا اور ریسرچ کر کے اپنی جانوں کو گوا دیا، اپنی جانوں کو ہلاک کر دیا۔ انگریز کہتے ہیں کہ ہم تو حیران اور پریشان ہیں کہ اتنا چھوٹا چمگادڑ ہے، کان باہر ہے بچے دیتا ہے، اتنا بڑا شتر مرغ ہے کان اندر ہے انڈے دیتا ہے، ہم تو حیران اور پریشان ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس ساری کائنات رب کریم نے یا تو علی کے سامنے بنائی ہے یا علی جس سے پڑھتا رہا ہے اس نبی کے سامنے بنائی ہے۔